تو چلیے اب مل کر ایک مشق کرتے ہیں، مل کر پڑھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. انڈرلائن ایڈورب کلازز ان دا فالوئنگ سینٹینسز. ہم نے دیے گئے جملوں میں پائے جانے والے ایڈورب کلازز کو انڈرلائن کرنا ہے. Also encircle the subordinating conjunctions. اور subordinating conjunctions کو انسرکل کرنا ہے، یعنی ان کے گرد دائرہ بنانا ہے. تو پہلے ہم ہر جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کو تلاش کر کے اس کے گرد دائرہ بنائیں گے. اس طرح سے ہمیں ایڈورب کلوز کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایڈورب کلوز اسی سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہوگا. شروع کرتے ہیں. نمبر 1، یو مے سٹ ویئر ایور یو لائک. تو اب آپ بتائیے اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے ویئر ایور کا لفظ. اور اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھ سکتے ہو جہاں بھی آپ چاہو. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کے بعد آنے والے الفاظ اس کے ساتھ مل کر کیا بنائیں گے؟ یہ بن جائے گا ایک ایڈورب کلوز. بالکل صحیح. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یو کا لفظ ایک سبجیکٹ ہے اور لائک کا لفظ یہ ہے ایک ورب. اور جملے کا یہ حصہ شروع ہو رہا ہے ایک سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے. اور جملے کے اس آخری حصے کو اگر جملے سے خارج بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اس جملے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی یہ ہو جائے گا یو میں سٹ. تو جیسے کہ ہم نے ایڈوربیل کلوز کی خصوصیات کے متعلق پڑھا تھا کہ یہ ایک اجنکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے اگر جملے سے خارج بھی کر دیا جائے تو جملے پر گرامر کی روح کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی وجہ سے یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہوتا ہے، یعنی کہ اسے اگر الگ سے لکھا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جیسا کہ ویئر ایور یو لائک اگر کہا جائے صرف تو بات واضح نہیں ہوتی کہ کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو آپ کو بتانا ہوگا کہ جہاں تم چاہو سے آپ کی کیا مراد ہے. تو اس کے لیے جملے کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی جو انڈیپینڈنٹ کلوز ہے جس میں کہا گیا ہے یو مے سٹ، اس کی موجودگی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور ڈیپینڈنٹ کلوز ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملہ بنا سکتا ہے، اور اس کا اکیلے میں کوئی وجود نہیں ہوتا، یا پھر اس کی الگ سے اپنے طور پر کوئی سینس نہیں بنتی. اور جیسا کہ ہم نے دی گئی مثال میں دیکھا تھا کہ ایڈوربیل کلوز ویئر ایور کے لفظ سے شروع ہو رہا تھا، جو کہ ایک قسم کا سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. اس کے علاوہ اس مثال میں ایڈوربیل کلوز کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی پایا جاتا تھا. تو اس طرح سے یہ ایڈوربیل کلوز کی تمام خصوصیات پر پورا اتر رہا ہے. یو مے سٹ ویئر ایور یو لائک. اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایڈورب کلوز کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ایڈورب آف پلیس، کیونکہ یہاں جگہ سے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہ ویئر ایور کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے. اب اگلے جملے کو پڑھیں گے. نمبر 2، ہی ول پاس اف ہی ورکس ہارڈ. تو اب بتائیے اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے اف کا لفظ. اف یعنی اگر، اور اس جملے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا اگر وہ محنت کرے. اف ہی ورکس ہارڈ کے الفاظ مل کر کیا بناتے ہیں؟ ایک ایڈورب کلوز. تو اف کے لفظ سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ ہے ایڈورب کلوز کی قسم. یہ کون سی قسم کا ایڈورب کلوز ہے؟ یہ ہے ایڈورب آف کنڈیشن، کیونکہ یہاں پر ایک شرط کا ذکر ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو تو ایسا ہوگا، یعنی وہ پاس تب ہوگا اگر وہ محنت کرے. اب اگلا سینٹنس. نمبر 3، وی شیل ویٹ ہیئر انٹل یو کم. جب تک آپ آؤ گے. اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے لفظ انٹل. اور اس کے بعد میں آنے والے الفاظ کے ساتھ مل کر یہ کیا بنائے گا؟ ایک ایڈورب کلوز. تو اس ایڈورب کلوز کی مدد سے وقت کا تعین کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کب تک انتظار کیا جائے گا، یعنی جب تک کہ تم آ جاؤ گے. اور یہ انٹل کے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایڈورب کلوز کی کون سی قسم ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے ایڈورب آف ٹائم. اب اگلا سینٹنس. نمبر 4، I did not buy it because it was very expensive. یعنی میں نے اسے نہیں خریدا کیونکہ وہ بہت مہنگا تھا. تو اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے لفظ because، یعنی کیونکہ.
تو بیکاز اٹ واز ویری ایکسپینسو، یہ تمام الفاظ مل کر کیا بناتے ہیں؟ بالکل صحیح، ایڈورب کلوز۔ یہ ایڈورب کلوز بیکاز کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ کسی عمل کو کرنے یا نہ کرنے کی وجہ بتا رہا ہے۔ وجہ کو کہتے ہیں ریزن، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے ایڈورب آف ریزن، یعنی ایڈورب کلوز کی اس قسم کو کہیں گے ایڈورب آف ریزن، جس میں کسی عمل کے متعلق وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اب اگلا سینٹینس نمبر 5، ڈو اٹ بیفور یو forget۔ تو اس جملے میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن کون سا لفظ ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے بیفور، یعنی اسے کرو اس سے پہلے کہ تم بھول جاؤ۔ بیفور یو forget کے الفاظ مل کر کیا بناتے ہیں؟ ایڈورب کلوز۔ تو اس جملے میں کسی کام کو کرنے کے متعلق وقت کا تعین کیا جا رہا ہے، یعنی اس کام کو جلد از جلد کر لو اس سے پہلے کہ تم بھول جاؤ۔ تو بیفور یو forget یہ ایڈورب کلوز کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ایڈورب آف ٹائم، بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح یہ مشق یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم باقی کی 2 مشقوں کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے، اور اس دی گئی مشق کو آپ لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اسے اور بھی اچھی طرح سے سیکھ سکیں گے۔